بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا لیکچر نمبر 23 ہے اور آج ڈیٹ جو ہے وہ 22 ہے، 22/12، اور آج ہمارا ٹاپک جو ہے سود کے اخلاقی، معاشرتی اور معاشی نقصانات ہیں۔ سود کے بارے میں پڑھے تھے تو آج ہمارا یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ پہلے اس کے نقصانات ہیں۔ اس میں پہلے آتا ہے دینی نقصان، یعنی پہلے بات تو ہے کہ سود خوری کا ایمان ہی مشکوک ہو جاتا ہے، سود خور کا ایمان ہی مشکوک ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود سورہ بقرہ کی آیت نمبر 278 میں فرمایا ہے کہ وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنُونَ، اور سود میں سے جو کچھ باقی بچ رہا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ گویا ایمان کو سود سے باز رہنے کے مشروط کر دیا ہے، لہٰذا مومن کو سود ترک کر کے اپنے ایمان کو مضبوط بنانا ہوتا ہے۔ پھر آگے ہے کہ اخلاقی گراوٹ، سود خور مال دولت کی محبت میں دیوانہ ہو جاتا ہے اور ہر وقت اسی چکر میں لگا رہتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح زیادہ سے زیادہ دولت کما لے۔ اس کا صرف ایک ہی محور ہوتا ہے کہ وہ ہے کہ دولت ہی اس کو پوجا کرتا ہے، دولت کی پوجا کرتا ہے اور اس کے گرد گھومتا ہے۔ اعلیٰ انسانی صفات سے اس کی شخصیت عاری ہو جاتی ہے اور حرص و ہوس اس پر مسلط ہو جاتے ہیں، جو بالآخر اس کے اخلاق کی تباہی کا سبب بن جاتے ہیں۔ خود غرضی کی جنون میں اسے کچھ خبر نہیں ہوتی کہ وہ کتنے انسانوں کی تباہی کا موجب بن رہا ہے۔ محبت، ہمدردی، اثار جیسی اعلیٰ صفات اس کے لیے بیکار ہو جاتی ہیں۔ پھر آگے جو ہے معاشرتی فساد ہے۔ سود کے معاشرتی نقصانات اخلاقی نقصانات سے بڑھ کر ہیں۔ جس معاشرے کے افراد ایک دوسرے سے خود غرضی کا معاملہ کریں، ایک دوسرے کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھائیں، مالدار طبقہ عوام ناس کو نفع اندوزی کے لیے استعمال کرے، ایسا معاشرہ کبھی مضبوط اور مستحکم نہیں ہو سکتا، اور عام لوگوں کو اس سرمایہ داروں سے شدید نفرت ہو جاتی ہے۔ بغض، حسد، کینہ اور عداوت اس معاشرے کے چلن ہو جاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں چوری، ڈکیتی، رہزنی، قتل وغیرہ اور اغوا برائے تعاون جیسے جرائم وجود میں آ جاتے ہیں۔ پھر اس سے آگے ٹاپک جو ہے وہ ہمارا معاشی اثرات۔ سودی معیشت میں امیر طبقہ مزید امیر ہو جاتا ہے اور غریب طبقہ جو ہے غریب ترین ہو جاتا ہے۔ سرمایہ چند ہاتھوں میں اکٹھا ہو جاتا ہے اور سرمایہ دار امیر طبقے مزدوروں اور محنت کشوں کا خون چوس چوس کر اپنی تجوریاں بھرنے لگتا ہے۔ مزدوروں کو اپنی محنت کا صحیح پھل نہیں ملتا، جس کی وجہ سے محنت کش دل لگا کر کام نہیں کر سکتا، اور اسی طرح سودی معیشت میں دولت کی آزادانہ گردش رک جاتی ہے اور دولت کا رخ چند سرمایہ داروں کی طرف مڑ جاتا ہے۔ چند افراد تو لوگوں کا خون چوس چوس کر موڑے جاتے ہیں، اور مگر غریبوں کے اکثریت پر بربادی اور ہلاکت کے سائے منڈلانے لگتے ہیں۔ پھر آگے جو ہے سود کے خلاف عقلی دلیلیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو خود سود کے خلاف فیصلہ دیا ہے۔ اب ذرا اس کی طرف دیکھیے کہ عقل اس کے متعلق کیا، یعنی عقلی طور پر ہماری عقل کیا اس کے بارے میں کہتی ہے کہ دنیا کے تمام کاروبار، خواہ وہ زرعی ہوں یا صنعتی، تجارتی ہوں یا پیشہ ورانہ، سب کے سب نقصان کے خطرات میں گھرے ہوئے ہیں۔ فقط نفع کی امید پر ہی ساری زندگی کا کاروبار چل رہا ہے۔ پھر یہ کہاں کا انصاف ہے کہ پوری دنیا کو تو نقصان کے خطرے سے دوچار ہو اور صرف قرض دینے والا سرمایہ دار ہر قسم کے خطرے سے محفوظ رہے، لازمی منافع کو خوشیوں سے مزے لوٹے۔ پھر آخر میں جو ہے یہ بتایا گیا کہ سود پر روپیہ وہی شخص چلا سکتا ہے جسے دولت کی تقسیم میں اپنی ضرورت سے زیادہ حصہ ملا ہو۔ بلا سود یہ ضرورت سے زیادہ حصہ ملنا صرف اللہ کے فضل سے ہی ممکن ہو سکتا ہے، اور اللہ کے فضل کا صحیح شکر تو یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے اس پر فضل فرمایا اس طرح وہ بندوں پر فضل فرمائے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا بلکہ سود پر مال دے کر بندگان خدا کو خون سوزتا ہے، تو جن لوگوں کو دولت کی تقسیم کم حصہ ملا ہے ان کے قلیل حصے میں سے سرمایہ کے زور پر روپیہ اپنی طرف کھینچتا ہے۔ پھر اگلا ٹاپک جو ہے وہ ہے بین الاقوامی استحصالی نظام۔ قدیم زمانے میں سودی کاروبار انفرادی اور قومی سطح پر ہوتا تھا، اور اس کے مقاصد بھی محدود اور ملکی سطح پر ہوتے تھے، جبکہ جدید زمانے میں پوری دنیا عالمی معاشی اور مالیاتی نظام کے تحت آ گئی ہے۔ آج کی دنیا ایک گلوبل ولیج ہے جو بین الاقوامی معاشی نظام کے زیر اثر ہے۔ ایک ملک میں اپنی معاشرتی ضروریات پورا کرنے کے لیے دوسرے ملکوں کا محتاج ہے۔ جدید عالمی معاشی نظام ہے جس کے اساس اور بنیاد سود ہے۔ اس استحصالی نظام سے ترقی پذیر خصوصیات اسلامی ممالک معاشی طور پر مغرب کے محتاج ہیں۔ پھر آگے ہے مدنیت اور لین دین کے معاملات۔ مدنیت اور لین دین کے معاملات میں مدنیت کا لفظ دین سے نکلا ہے۔ دین کے قرض کو کہتے ہیں۔
وابدین البینہ مدانیتن کا لفظ مطلب ہے کہ ادھار کا لین دین کرنا۔ تجارت میں ادھار کے لین دین کی دو ہی صورتیں رائج ہیں۔ نمبر 1 ہے نقد قیمت ادا کر دینا، اور اس کے بدلے میں جو چیز لی جائے اس میں سے تاخیر کی جائے۔ مثلا 1000 روپیہ ادا کر کے اس کے بدلے میں 5 من گندم 2 ماہ کے لیے لی جائے۔ پھر آگے ہے کہ ادھار کی دوسری صورت یہ ہے کہ یہ چیز یا سامان فوراً لے لیا جائے اور اس کی قیمت بعد میں ادا کر دی جائے۔ پھر اس کی آگے اہمیت بتائی گئی کہ انسانی معاشرے میں ادھار یعنی دین کے بغیر نہیں چل سکتا، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ لین دین کے معاملات میں ہمیشہ لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد کا باعث بنتے ہیں، اور بعض اوقات تو نوبت قتل تک آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ ہوتی ہے کہ ادھار دینے اور لیتے وقت شرائط کی وضاحت مکمل طور پر نہیں کی جاتی۔ بعض اوقات معاملے کے وقت بھول چوک ہو جاتی ہے، فتنہ کا سبب بن جاتی ہے۔ کیونکہ اسلامی شریعت جو ہے معاشرے میں امن و امان، محبت اور الفت، خلوص و اثار کا اعلیٰ صفات پیدا کرنے میں بہت زور دیتی ہے، اس لیے اس نے ادھار لین دین کی اصول بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ پھر آگے ہے کہ قرض کی مدت کا تعین۔ ادھار کا لین دین کرتے وقت قرض کی واپسی کے لیے مدت کا تعین بہت ضروری ہے، کیونکہ جھگڑے کا اصل سبب یہی ہے۔ اس سے شروع ہوتا ہے کہ مدت کا تعین کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس میں کوئی ابہام نہ ہو، شک و شبے کی کوئی گنجائش نہ چھوڑی جائے۔ مثلا یہ طے کر لیا جائے کہ ادائیگی فلاں سال، فلاں مہینے اور فلاں تاریخ کو ہوگی، یوں نہ کہا جائے کہ ادائیگی موسم، برسات یا فصل کے لحاظ سے ہوگی۔ پھر ہے کہ آگے دستاویز کی تیاری۔ اگر معاملہ صرف زبانی طے کیے جائیں تو ان میں بھول چوک اور بدنیتی کا خطرہ باقی رہتا ہے، لہٰذا قرآن مجید نے حکم دیا کہ لین دین کے معاملے میں دستاویز لکھ لیا کریں، یعنی لکھت پڑھت کر لیا کرو۔ کوئی شخص لکھنے والا وہ تمام چیزیں لکھ لے جس میں معاملے کی پوری تفصیلات درج ہوں، فروخت شدہ مال کی قیمت، مقدار، سپردگی کا مقدار اور وقت وغیرہ معین ہوں۔ جیسے قرآن پاک میں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ پھر ہے کہ دستاویزات کی کاتب کو ہدایت۔ دستاویزات کے لکھنے والے کو حکم ہے کہ وہ لکھنے سے انکار نہ کرے اور عدل و انصاف کی تحریر کرے، فریقین میں سے کسی کی طرفداری نہ کرے اور نہ ہی کسی کی زندگی اور لا علمی سے فائدہ اٹھائے۔ پھر آگے دستاویزات کا لکھوانا۔ چونکہ یہ اقرار نامے سے ہے، لہٰذا قرض لینے والا املا کرائے اور لکھواتے وقت دوسرے فریق کی سادگی، بھول پن یا بے وقوفی سے فائدہ نہ اٹھائے، اور نہ ہی کاتب کے ساتھ ملی بھگت کر کے قیمت یا مال کی تفصیل میں رد و بدل کرے۔ پھر آگے ہے کہ مقروض کم عقل، نادان، کمزور یا کسی وجہ کی وجہ سے معذور ہو کہ خود نہ لکھوا سکتا ہو تو اس کی سرپرستی یا ولی دستاویزات پر لکھوائے۔ سرپرست کو بھی انصاف کے ساتھ ہیرا پھیری کے بغیر لکھوانا چاہیے۔ پھر آگے ہے کہ دستاویزات پر گواہی۔ احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ تحریر شدہ دستاویزات پہ وہ 2 گواہ ٹھہرا لے۔ کلاں کو اگر دستاویزات میں کوئی تنازع کھڑا ہو جائے تو گواہوں کی موجودگی اس تنازع کے فوراً ختم کر دے۔ گواہ 2 مرد ہوں اور 1 مرد، اگر 2 مرد نہ مل سکیں تو 1 مرد اور 2 عورتوں کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی یہ بھی اچھی طریقے سے یاد کریں کہ اسلام میں گواہی جو ہے اس کے لیے 2 مرد ہونا ضروری ہے۔ اگر 2 مرد میسر نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتوں کا ہونا ضروری ہے کہ عورتوں میں سے اگر ایک بھول جائے تو وہ دوسری اس کو یاد کرا دے۔ فریقین گواہ کی پسندیدگی اور مرضی کے مطابق ہوں۔ دونوں عورتوں کی گواہی کی حکمت یہ ہے کہ عورت اپنے گھریلو کام کاج کی وجہ سے، کاروبار معاملات کے موافقت سے اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کروا دے۔ پھر آگے ہے کہ گواہوں کا فرض، یعنی گواہوں کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی اس کی ضرورت ہو، مثلا عدالت میں یا پنچایت میں، تو وہ گواہی دینے سے انکار نہ کریں، اور جب گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں۔ پھر آگے ہے کہ چھوٹا بڑا ہر معاملہ تحریر میں آ جاتا ہے۔ معاملہ اگر چھوٹا ہے تو لوگ سستی کرتے ہوئے اسے ضبط تحریر میں نہیں لاتے، لیکن یہی چھوٹا معاملہ کبھی کبھی بڑے فساد کا باعث بن جاتا ہے، تو اس لیے معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، لکھنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 میں آیا ہے کہ وَلَا تَزْعَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ لِأَلَّا تَرْتَابُوا، کہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی میعاد تک لکھنے سے نہ اکتا ہو، یہ اللہ کے نزدیک انصاف کے زیادہ قریب ہے، گواہی کو مضبوط رکھنے والا ہے اور بہت ہی قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو۔ پھر آگے ہے کہ نقد لین دین میں تحریر کی ضرورت نہیں، یعنی نقد لین دین کا معاملہ مختلف ہوتا ہے، اس میں لڑائی جھگڑے اور اختلاف کا خدشہ نہیں ہوتا، یہاں بھی وہ گواہ ٹھہرا لیے چاہیں۔ اگر کسی معاملے میں تنازع اٹھ کھڑا ہو تو وہ گواہوں کی وجہ سے اسے حل کر لینا پڑتا ہے۔
کہ جیسے قرآن پاک میں کہا اللہ ان تکونوا تجارۃ حاضرۃ تدیرون بینکم فلیس علیکم جناح اللہ تکتموا واشہدوا اذا تبایعتم، سوائے اس کے کہ سودا دست بدست ہو جسے تم اپنے درمیان گمسائے رہتے ہو، تو پس تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اسے نہ لکھو اور خرید و فروخت کرتے وقت گواہ بنا لو۔ پھر ہے کہ کاتب اور گواہ کو تنگ نہ کیا جائے، یعنی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ گواہوں پر کسی طرح کا دباؤ نہ ڈالا جائے کہ انہیں تنگ کرنے اور نقصان پہنچایا جائے تو ایک معمولی سی بات جاتی ہے۔ بعض اوقات گواہ قتل بھی کر دیے جاتے ہیں۔ قرآن کا حکم گواہوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، بلکہ سچے گواہوں کے خلاف دل میں رنجش نہیں رکھنی چاہیے۔ وَلَا يُزَعَّرُ كَاتِبًا وَلَا شَهِيدًا وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، کہ اور لکھنے والے کو گواہ کو نقصان نہ پہنچاؤ، اگر تم ایسا کرو گے تو تم کا اس پر گناہ ہوگا۔ پھر آگے کہ گواہی چھپانا گناہ ہے۔ کسی جھگڑے کا فیصلہ گواہوں کی گواہی پر منحصر ہے۔ غلط گواہی دے کر، گواہی چھپا کر یا اگر فیصلہ حاصل کر لیا جائے تو بدامنی فساد بڑھ کر جان کا خطرہ ہے۔ لہٰذا گواہوں کا حکم ہے کہ وہ گواہی کو بالکل نہ چھپائیں، حق و انصاف کا بول بالا کریں، اور اگر گواہی کو چھپائیں گے تو اس کے دل کا گناہ گار ہوگا۔ جیسے قرآن پاک میں کہا گا کہ اے ایمان والو، عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جاؤ اور اللہ کی خوشنودی کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، چاہے یہ گواہی تمہارے اپنے والدین یا رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ کہا گیا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ پھر آگے کہ رہن رکھنا سفر کی حالت میں مقیم کی حالت سے مختلف ہوتی ہے۔ وہاں اکثر لکھنے والے اور گواہیاں دینے والے موجود نہیں ہوتے۔ ایسی صورت میں قرض لینے اور قرض دینے والے کے پاس کوئی چیز گروی رکھ دی جاتی ہے، رہن رکھ دی جاتی ہے۔ گروی رکھنے ہوئے چیز کو رہن کہتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں جیسے وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، کہ اگر تم سفر پر ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو قبضے کی میں لی ہوئی رہن چیز جو ہے، رہن شدہ چیز کافی ہے۔ پھر آگے ہے کہ قرض ادا کرنے کی تاکید ہے۔ جب حالات درست ہو جائیں تو قرض دار اور قرض دینے والے کے درمیان اعتماد کی فضا بحال ہو جائے تو رہن رکھا ہوا مال جو قرض کے دینے والے کے پاس بطور امانت رکھا ہوا تھا، اس وقت مقررہ پر واپس ادا کر دے، اور قرض دار کو قرض پورے وقت پر ادا کر دینا چاہیے۔ جیسے قرآن پاک میں وَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، کہ پس تم ایک دوسرے سے مطمئن ہو جاؤ جب اور اس کے پاس امانت رکھی گئی ہے، جو قرض دینے والے کی امانت واپس کر دے اور اپنے پروردگار سے ڈرتا رہے۔ پھر آگے ہے کہ تنگ دست مقروض کے ساتھ نرمی کا حکم، یعنی قرآن مکیم میں یہ حکم دیا گیا کہ قرض دینے والے کو تنگ دست مقروض کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے اور خوشحالی تک اسے مہلت دینی چاہیے۔ حدیث نبوی میں ہے کہ جو شخص تنگ دست مقروض کو مہلت دے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کے سائے میں لے جائے گا، جس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ پھر ہے کہ مقروض کا دیوالیہ ہونا، فقہا نے اس آیت میں شرعی حکم اخذ کیا ہے کہ اگر مقروض دیوالیہ ہو جائے اور قرض کی ادائیگی کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو قرض دینے والا اسے مہلت دے۔ اگر معاملہ عدالت تک پہنچے تو اسلامی عدالت قرض خواہ کا حکم دے گی اور جو کچھ اس کے پاس ہے وہ لے لیں اور باقی قرض چھوڑ دیں۔ تو یہ آپ کا یہاں تک آج ہو گیا ہے، اس کو اچھے طریقے سے یاد بھی کر لیں، لکھ بھی لیں۔ کل انشاءاللہ ہم جہاد کا پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ۔